أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين وما کان قولہم، اور ان کی زبان بھی بس یہی کہتی تھی. ان کی زبان نہیں کہتی تھی الا مگر ان قالو، وہ اللہ سے یہ مانگتے تھے. وہ کوئی چیز خدا سے نہیں مانگتے تھے مگر یہ کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما دے ہمارے گناہوں. اتنی اچھی زندگی گزارنے کے باوجود ڈرتے تھے. اور اصل بات بھی یہی ہے کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے. اس نظریے سے، اس یقین کے ساتھ یہ دل میں بٹھا لے کہ اللہ یہ نیکی تیرے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں. جیسے خود خراب ہوں ایسے ہی اعمال بھی خراب ہیں، جیسے خود ناقص ایسے ہی نیکیاں بھی ناقص. گناہوں کا تو ذکر ہی کیا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وہ یہی مانگتے رہے اللہ سے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں کوئی اسراف ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، کوئی کام کم کرنے کا تھا زیادہ کر گئے ہوں، کوئی لغزش ہو گئی ہو، خدایا اس کو معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اور اے پروردگار ہمارے قدموں کو جما دے. جو بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، ثبت اقدامنا، اللہ اس میں ہمارے قدموں کو جما، یعنی ہم تیرے دین کا کام کرتے رہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. نصر کے بعد جب اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. اللہ